الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, and when my servant asks you, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anni, about me, فَإِنِّي قَرِيب, that tell him that میں آپ کے بہت قریب ہوں. جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے کہ آپ اس کو کہیں کہ میں بہت قریب ہوں اس کے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور میں دعا سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں دعا مانگنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے, جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو so let them respond to me by obedience, یعنی جب میں سنتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں. So what you have to understand is this, کہ ہمیں اپنی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر چل کے جو ہے اس کا جواب دینا ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور اللہ پر ایمان لانا ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اس لیے تاکہ کہ ہم ہدایت یافتہ ہو سکیں. دس از اے بیوٹیفل آیت, سورہ بقرہ کی 186 آیت ہے یہ. اینڈ اس آیت کو ہم عام طور پہ اپنے گھروں میں پاکستان میں سنتے ہیں, اینڈ یہ بڑی امید دیتی ہے جب اللہ تعالیٰ, جب ڈائریکٹلی ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ میں اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. یہ ایک ایسا ایکسیس ہے جو ہر پچھلی قوم کو نہیں تھا. نماز اور دعا اور یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک براہ راست اپنے ساتھ ایک تعلق دے دیا. اس لائک اگر آج ہم بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں اینڈ اگر آپ کے پاس کسی ایک کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نمبر آ جائے تو لوگوں کی خوشی مختلف ہو جاتی ہے کہ نہیں, ہی از جسٹ اے میسیج اوے. اینڈ ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ ایک بہت بڑا جو ہے تحفہ دیا کہ جب تم مجھے پکارو گے تو میں سنتا بھی ہوں, میں تمہارے قریب بھی ہوں, اور میں تمہیں ہدایت بھی دوں گا. اینڈ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دس از دا 40th سورہ 60th ورس, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلاؤ, آئی ول رسپونڈ ٹو یو, میں تمہیں ضرور جو ہے جواب دوں گا. ناؤ آن ٹاپ آف دیٹ, یہ تو چیز ہے ہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ چیری آن ٹاپ آف دا کیک, رائٹ, آن دی آئسنگ, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی سوچو یہ آیات کس طرح جو ہیں سچی ثابت ہو رہی ہیں جب ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں. یعنی ایک دعا وہ ہے جو آپ اور میں پاکستان میں مانگ سکتے ہیں, اور ایک دعا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب حرم مقدس میں بھیجتے ہیں, رائٹ, اپنے گھر بلاتے ہیں, ان مقامات پہ بلاتے ہیں جہاں سے اس دین کی ابتدا ہوئی, جہاں تمام انبیاء کو بھیجا گیا. اس سے بہتر اللہ کہاں سنیں گے اور اس سے زیادہ بہتر موقع یا وسیلہ کہاں ملے گا. اینڈ what I wanted to say to you is this, کہ just like we said to you 4-5 دن پہلے کہ مدینہ منورہ was all about spending time with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ مکرمہ is all about اللہ سبحانہ و تعالیٰ and just asking him. سب دعا ہے مکے میں, جو آپ کر رہے ہو وہ دعا ہے اور کچھ بھی نہیں. میں کل جب عمرہ کر رہا تھا تو میں اور طواف کرتے ہوئے, جب بھی آپ آتے ہو تو obviously you bring a lot of expectations, پر انسان بیکاز ہم لوگ غافل بھی جلدی ہو جاتے ہیں, کراؤڈ سے بھی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, فیملی جن کی ہو تو بچوں کو بھی سنبھال رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اینڈ بٹ پھر آپ کو اسی خوشی میں بھی خوشی نصیب ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ یار اللہ تعالیٰ کو کیا مل رہا ہے میرے اس چلنے سے. یہ میں 7 چکر کاٹ رہا ہوں, پھر صفا اور مروہ کے درمیان چل رہا ہوں, دوڑ رہا ہوں, زمزم پی رہا ہوں, نفل پڑھ رہا ہوں, تو یہ سب بہانے کہ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ میرے راستے میں تم چلو. اور کیا اللہ نے اس میں کشش رکھی ہے کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہے, ٹھیک ہے, کیا بوڑھا کیا جوان, لنگڑے بھی ہیں, معذور بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, امیر بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں, سب نے یہی کرنا ہے, رائٹ. اور سب نے اس میں کیا کرنا ہے کہ یا اللہ کو یاد رکھنا ہے یا اللہ سے مانگنا ہے. تو اصل میں آپ یہ سمجھیں کہ ہم حج اور عمرے کے سفر پہ اور خصوصاً مکہ مکرمہ جو ہے اللہ رب العزت سے وہ دعا کا تعلق بنانے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگنے والے بن جائیں. اور آپ دیکھو کہ ماڈرن دور کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے تو ہم سبب پہ بہت ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ کیونکہ اسباب ویسے ہی دنیا میں کم تھے تو انسان کو فطری طور پر اللہ تعالیٰ یاد آتے تھے. اس کی ایک ایسے مثال لے لو کہ جب تک انسانیت کچے گھروں میں رہی تو ہم نیچرل ڈیزاسٹر سے, خواہ وہ بارش جیسی بیسک چیز کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمیں وہاں بھی اللہ یاد آتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے وقت دعا سکھایا نا, اللہم صیبا نافعا, کہ اس کو میرے نفع بخش بنائے, بیکاز یہ پتہ ہے کہ تھوڑی سی بارش تیز ہو گئی تو شاید میری چھاتی اجڑ جائے. بٹ آج ہم جس طرح کے مکانات میں رہتے ہیں, جو کچھ رہتے ہیں, تو ہمیں اللہ یاد نہیں آتے ان موقعوں پر.
حالانکہ اللہ نے اپنی کائنات میں ہر جگہ اپنے سائنز رکھے. تو یہ سفر، اس کی ایک بنیاد یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے وہ جو دعا والا تعلق ہے وہ جوڑنے کا سفر ہے. اچھا، آج ہم سب دعا مانگتے ہیں، بٹ ہم دعا مانگتے ہیں مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، اس وقت جب ہمیں جب ہمیں سب صحیح چل رہا ہوتا ہے. ابھی جیسے میں نے پچھلے 4 دن میں گروپ عمرے کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. کل جب بس لیٹ ہوئی تو میں نے ہر ممکن دعا مانگی کہ اللہ عزت لائن پہ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، بس ٹائم پہ آ جائے، حاجی خوش ہو جائیں. اب یہ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ عافیت کی دعائیں مانگ سکتے تھے بہت ساری، یا چلو کم از کم دعا مانگی بھی صحیح، بٹ جس کیفیت سے کل مانگی، ٹھیک ہے، وہ شاید پچھلے 3-4 دن میں نہیں مانگی. اینڈ وہی کیوں؟ کیونکہ جب مجھے نظر آیا کہ اب سبب جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اینڈ شاید کسی کو تکلیف ہو، تو تب مجھے اللہ یاد آ رہی. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہ رہے تھے. تو اس میں چند آداب ہیں جو میں آپ کے سامنے جلدی سے بیان کروں گا، اور پھر کچھ خاص مقام ہیں مسجد الحرام میں جن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اینڈ ایک یاد دہانی مقصد ہے. آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ابتدا جو ہے نا کی، اینڈ اسی کے ساتھ شیطان کی سٹوری بھی شروع ہوتی ہے. گو کہ ہی پریڈیٹس آدم علیہ السلام ان ون سینس آف دا ورڈ. اینڈ دا فرسٹ لیسن یو لرن ان دیٹ اسٹوری از بیوٹیفل، دیٹ جب وہ واقعہ پیش آیا، دا کلیش بٹوین آدم علیہ السلام اینڈ سیٹن، تو ایک دعا شیطان نے مانگی اور ایک دعا آدم علیہ السلام نے مانگی، اینڈ دونوں نے اللہ سے مانگا، ٹھیک ہے. لیکن آدم علیہ السلام اور شیطان کی دعا میں فرق کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی دعا مغفرت کی دعا تھی، رائٹ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی فار سم تھنگ دیٹ ہی ڈیڈ آؤٹ آف فارگیٹفلنس، رائٹ. یہ خطا تھی جو وہ بھول کی وجہ سے انہوں نے کی. یہ کون سی مشہور دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اٹس اے بیوٹیفل دعا. ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر انفسنا ظلم کیا، ٹھیک ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، بے شک ضرور بضرور ہم خسارے والے، یعنی ہم کسی قابل نہیں رہیں گے. یعنی معافی ہی مانگی جا رہی ہے، بٹ آپ الفاظ دیکھو کہ جس میں اتنی محتاجی اپنی دکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی تو ہی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ تجھے معاف کرنا ہے ہمیں، بیکاز ہمارے پاس تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. تو ایک آدم علیہ السلام کی کیفیت تھی اپنے معاملے کے بعد کہ انہوں نے اللہ سے مانگا، اور پھر اللہ سے کہا یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کریں کیونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے. اینڈ ایک شیطان نے بھی اللہ سے مانگا، رائٹ. دا قرآن نریٹس دیٹ اسٹوری کہ شیطان آلسو ٹرن ٹو اللہ، بٹ واٹ ہی سیڈ ٹو اللہ واز دس کہ گیو می ٹائم، کہ مجھے اس دنیا میں مہلت دیں، اینڈ آئی وانٹ ٹو مس گائڈ پیپل. سو دا فنڈامنٹل ڈفرنس دی علماء سے از واٹ کہ شیطان نے اللہ سے دنیا مانگی اور آدم علیہ السلام نے آخرت مانگی. تو پہلا ادب یہ سیکھیں کہ جب اللہ سے مانگ رہے ہو نا، اللہ سے آخرت مانگو. میں اور آپ تو ویسے ہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے کتنی دنیا دی ہوئی ہے. یعنی وہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے نا، وہ سچے نبی تھے کہ جنہوں نے فرمایا کہ بنی آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں بھر سکتی. اس کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں گی، وہ تیسری چاہے گا. یہ حالت ہے ہم سب کی. جتنا مرضی ہمیں اللہ عطا کر دے، کوئی انسان سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. یعنی ہم شاید اپنے گورنمنٹ کے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کتنا مال ہے، بلینئرز کو دیکھ کے کہتے ہیں، وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو شاید مجھے آپ کو دیکھ کے کہتے ہوں کہ یار یہ 3 ٹائم کھانا کھا لیتے ہیں، پہننے کو لباس ہے، اگر یہ ایک جوڑا اپنا مجھے دے دیتے تو کیا تھا، کتنا اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو دعا جب مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ دین کے لیے مانگنی کہ اللہ مجھے اپنی رضا کے مطابق بنا دیں، ایسا بنا دیں کہ جو دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی وہ دعائیں میرے دل میں ڈالیں. اینڈ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھو جو ہمیں دعا سکھائی قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا میں زبردست بیلنس ہے. اینڈ یہ وہ دعا ہے بائی دا وے جو طواف میں ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا مانگنا سنت ہے، کہ آپ سے حدیث میں ثابت ہے کہ یہ مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے دنیا کے حسنات عطا کریں. اینڈ حسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ دنیا کے حسنات بائی دا وے از ناٹ دا فیکٹ کہ مجھے سوئس ہوٹل میں سویٹ روم مل جائے، ٹھیک ہے، از ناٹ دا فیکٹ کہ جو ہے نا میری بزنس کلاس ٹکٹ اپ گریڈ ہو جائے. اٹ از بیسیکلی دا فیکٹ کہ وہ جائز چیزیں دنیا میں جن سے میں دین کی موافق ہو سکوں، جس میں دین کا علم آ جاتا ہے، جس میں یعنی وہ سب چیزیں جو میری آخرتی کو سنبھال رہی ہیں ان ون سینس. اینڈ دین اگلا 2 پارٹ تو ہے ہی آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. So 2/3 of the dua is reserved for the life after death, and 1/3 جو دنیا ہے بھی وہ دنیا کے حسنات ہیں جو دین میں ایکچولی آپ کو اور مجھے ہیلپ کر رہے ہیں، جو ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے. اینڈ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. دوسری چیز دیکھو عجیب کہ دعا دونوں کی قبول کی جاتی ہے. انشاءاللہ دعائیں ہماری بھی قبول ہوں گی، ہوتی آئی ہیں، آگے بھی ہوتی رہیں گی.
جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے وہ اپنے شکر میں بڑھ جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اور جھک جاتے ہیں، اور شیطان کی دعا قبول کر دی جاتی ہے کہ اس کو مہلت دے دی جاتی ہے اور وہ اپنی غفلت میں بڑھ جاتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم کتنی دفعہ اللہ سے کچھ چیز مانگتے ہیں، اللہ وہ چیز دے دیتے ہیں اور ہم اور غافل ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم قریب ہوتے، ہاں وقتی طور پہ شاید ہم زبان سے شکر ادا کر دیتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ ہو گیا، بٹ ہم ایکچولی ہمارا تعلق ہم پھر سبب میں کھو جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ یہ جو دعائیں مانگنا ہے نا، یہ اصل میں ایک بہانہ ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ ہم اللہ سے یہ تعلق جوڑے رکھیں، اللہ سے مانگیں۔ سو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سمجھنا۔ تیسری عجیب چیز، اور یہ سب سے زبردست نقطہ لگتا ہے مجھے، کہ شیطان میں بھی اتنی سمجھ تھی کہ جب پریشانی یا مصیبت یا حالت آئی تو آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں نے مانگا اللہ ہی سے، کسی اور سے نہیں مانگا، کسی اور سے نہیں مانگا۔ اور اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ اور مشورہ دیتا ہوں جو بڑا زبردست ہمیشہ میرے لیے کام کیا ہے، کہ ابھی بہت سارے ہم میں سے، ہماری جتنی بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، جس کو جب موقع ملے گا کوشش کرے گا کہ حجر اسود پہ جائے، ٹھیک ہے، ابھی اس پہ کچھ بات بھی کرتے ہیں، ملتزم پہ جائے، حتیم میں جا کے نماز پڑھے، اینڈ یہاں جانا مشکل ہے، خصوصاً اگر کسی کو کلاسٹروفوبیا ہے یا کوئی بڑی عمر کا ہے، ایون جوانوں کے لیے مشکل ہے، بیکاز بہت سارے مسائل ہیں، جتنا رش ہوتا ہے، لوگ جس طرح کی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہے نا، تو آپ ایک مقام پہ جا رہے ہو جہاں آپ دعا کرنا چاہتے ہو، کم آپ کو ایسا موقع ملے گا کہ دعا کی جگہ پہ پہنچنے کے لیے دعا کرنا، دعا کی جگہ پہ پہنچنے کے لیے دعا کرنا۔ تو میں ملتزم کی لائن میں کھڑا ہو گیا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ کئی حبشی بڑے بڑے موجود ہیں، اور میں تو سنگل پسلی ہوں، مجھے پتا ہے کہ 5-7 منٹ بعد میں کسی کے نیچے آ گیا تو میں نے ویسے ہی مر جانا، ٹھیک ہے، یا مجھ سے برداشت ہی نہیں ہونا، اور مجھے 100 طرح کی پریشانی ہے، احرام بھی نہیں سنبھل رہا ہے، جو بھی معاملات ہیں۔ تو جب آپ وہاں کھڑے ہیں نا، بجائے اس کے کہ آپ اس رش کو ٹیکل کیسے کرنا ہے یہ سوچو، ایک چیز یاد رکھو کہ یہ بھی اللہ کے گھر میں مطاف میں کعبے کے سامنے کھڑے ہو، صرف دل میں اللہ سے وہیں دعا مانگنا شروع کر دو کہ اے اللہ اگر تو نے یہاں تک پہنچا دیا نا، مجھے آگے بھی پہنچا دے۔ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، میں کسی نامحرم کو اپنا جسم نہیں لگانا چاہتا، میں نہیں چاہتا میں کسی کو دھکے دے کے پہنچوں، بس یہ تیری رضا کے لیے ہو رہا ہے، تو اللہ آپ مجھے کسی طرح ادھر پہنچا دیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ کیسے نہیں پہنچائیں گے۔ اینڈ پھر اس سب میں ایک چیز یاد رکھنا کہ یہ جتنے مقامات ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لیا، اور اس کا بوسہ لے کے اس کو کہنے لگے، بات کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی کہ اس پتھر سے خطاب کر کے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہاری حقیقت جو ہے ایک پتھر کے علاوہ کسی چیز کی نہیں ہے، وہ کہ ایک مقدس پتھر ہے اور تمہارے پاس کسی چیز کی قدرت نہیں ہے۔ یہ حجر اسود سے بات کر رہے ہیں کہ یعنی نہ تم شفا دے سکتے ہو، نہ تم سے کچھ ہوتا ہے، پر واللہ میں صرف اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا۔ اللہ اکبر، کہ وی ڈو اٹ بیکاز the prophet did it, that's it۔ اس لیے نہیں کہ ہم نے جا کے کسی کو بتانا ہے یا کوئی پتہ نہیں اسی میں ساری جو ہے نا بخشش چھپی ہے، اللہ نے جب ہمیں خیر عطا کرنی ہے وہ کرنی ہے۔ تو ان ارکان میں بھی سنت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ میں سے اکثر لوگ کل بھاگے ہیں یا آج صبح بھاگے ہیں، اور فیصل بھائی ہمارے آج ابھی بھاگیں گے، رائٹ، کہ تو میں کل دوڑتے ہوئے جو ہے نا وہ سوچ رہا تھا، اور صحیح کرتے کرتے آپ جو بھی بندہ ہونا تھک ضرور جاتا ہے عام طور پہ، تو صحیح میں ایک ہے مشقت، طواف تو چھوٹا سا ہے، ٹھیک ہے، تو سوچا اللہ تعالیٰ کو کیا بی بی ہاجرہ کے قدم پسند آئے ہوں گے کہ ایک عورت ذات، ٹھیک ہے، جو غیر نبی ہیں، جن کا وہ نہیں، اور ایسا شاعر میں سے ان کو بنایا ان کے اس بھاگنے کو۔ اللہ اکبر، رائٹ۔ اینڈ بی بی ہاجرہ علیہ السلام، بائی دا وے لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو، یعنی شی واز گیون ٹو ابراہیم علیہ السلام ایز بیسکلی اے سلیو گرل، رائٹ، یعنی شی ڈڈ ناٹ کم فرام اے ویری ہیوی لینیج، حبشی عورت تھیں، اللہ نے ان سے ان کو پھر اسماعیل علیہ السلام نوازے۔ اینڈ کیا ان کا بھاگنا ہوگا کہ آج تک ہر شخص جو ہے، یعنی اس بھاگنے پہ ہمارے نبی بھی بھاگے ہیں ان کے پیچھے۔ اللہ اکبر، کہ وہ درد ایک ماں کا کیا ہوگا، اس سے ہمیں ماں کی عظمت سمجھ آتی ہے، اینڈ وہ اللہ کو جو انہوں نے پکارا ہے اس کے درمیان، رائٹ، وہ کیا ہوگا۔ اینڈ دیٹس ویئر وی ریئلائز، ان اس پہ انشاءاللہ کل ابراہیم علیہ السلام کی میں اثر کی بات کوشش کروں گا، ساری زندگی کی کچھ بات ہو، کہ عجیب یہ نبی تھے، اور ان کو جیسے اللہ نے آزمایا ہے نا، ایک عجیب وہ تھی، اینڈ ہی پاسڈ ایوری ٹیسٹ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینٹ۔ سو وہ عجیب جو ہے نا، ہمیں اس چیز میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ وہ ہے۔ تو دعا میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم سے یہ تعلق جوڑے رکھنا چاہتے ہیں، اور جس طرح ہم یہاں دعا مانگنے کے لیے حریص ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم پاکستان جا کے، اپنے گھروں کو جا کے بھی یہ دعا والا سلسلہ نہ چھوڑیں،
اور آپ یہ دیکھو کہ یہاں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایسے موقع پہ جہاں دعا ہے میں ضرور مانگوں، اردو میں مانگوں، انگریزی میں مانگوں، عربی میں مانگوں، جیسے مرضی مانگنا چاہتے ہو مانگو. کوئی رو رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے، کوئی گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے اللہ سے. اللہ یہ نہیں، اور ایک عجیب خوبصورت منظر ہے. تو آئی ریمبر ون آف دا اسکالرز سیئنگ دس ویری بیوٹیفلی دیٹ ریمبر ون تھنگ، یہ جو دعا کا مانگنا ہے نا، دس از ناٹ بیکاز اس کے بعد، یعنی دنیا میں جب میں کسی سے چیز مانگتا ہوں تو میں اس لیے مانگتا ہوں کہ مجھے وہ چیز چاہیے ہوتی ہے، اور اگر مجھے وہ چیز نہ ملے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، رائٹ. اینڈ اچھا، مجھے کسی سے مانگنا دنیا میں اچھا نہیں لگتا. آپ دیکھ لو، یعنی دنیا میں کسی کو کسی سے مانگنا اچھا نہیں لگتا. ایون آپ کا بہترین دوست بھی ہو تو مانگنا اچھا نہیں لگتا. دینے والے کو شاید کبھی ضرور اچھا لگتا ہے، ماں باپ کو اچھا لگتا ہے اپنی اولاد کو مال دے کر، خوشی دے کر، کیونکہ ایک محبت ہے. بٹ ایک نوشن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا ایسے کسی سے مانگنا. ایک واحد اللہ کی ہستی ہے، اللہ رب العزت ہے، کہ جن سے مانگ کے نا انسان چھوٹا نہیں سمجھتا اپنے آپ، بلکہ دل بڑا ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. تو دعا ایکچولی ہے اس لیے کہ ہمارے دل کو سکون پہنچے، ہمارا تعلق بنے. آپ اور میں نے کتنی دعائیں زندگی میں ایسی مانگی ہیں جو شاید اگر قبول بھی ہوئی ہیں ابھی تک اس کا ظہور نہیں ہوا. کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے ناراض ہے. ابھی بھی دنیا میں کتنی چیزیں چاہیے، جاب میں، کیریئر میں، ہر جگہ پہ اولاد چاہیے، کسی کو کچھ اور چاہیے. بٹ اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں یہ نہیں رکھا. یہ گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہے ہی نہیں ایکچولی. اس کے ظاہری سبب کے اعتبار سے قبول نہ ہونے کے علاوہ بھی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ دعا مانگنا خود اسی لیے ایک عبادت ہے، ایک سعادت ہے، اور ایک بہت بڑی توفیق ہے کہ مانگ کے خوش ہو جانا چاہیے کہ ختم ہو گیا معاملہ. اینڈ آئی تھنک وی آل انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، کہ واقعی وہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دعا میں رکھی ہوئی ہے. اینڈ اس کی وجہ نا وہ آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، ٹھیک ہے، فَإِنِّي قَرِيب، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم میرے سے مانگتے ہو نا تو میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں. تو دنیا میں جب آپ پریشان ہو، کسی کو کوئی دکھ شیئر کرنا چاہیں تو کسی سے شیئر کریں تو کبھی کبھی اس کا سننا بھی کافی ہو جاتا ہے. یہ تھیراپی میں بہت چیز کام کرتی ہے. تو یہ وہ تھیراپی ہے ایکچولی جو اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے جمع کی. تو سوچیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر بلا کے مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں. تو ایکچولی عمرے کا پورا سفر وہ تھیراپی ہے. ہر طواف جو ہم دن میں کئی دفعہ کریں گے، اب لمبا چکر ہے، چھوٹا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، جو بھی موسم ہے، ایکچولی میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. اور یہ باتیں جو ہیں مجھے بہت ایمان کی تقویت عطا کرتی ہیں. تو اس لیے اس سفر پہ جتنا اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور اس کو پھر بیلنس کر لیں. یہ کیونکہ کئی لوگ اگر میرے جیسے ہوں تو ویسے ہی جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اکثر ہماری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، بیکاز ویسے غفلت والی زندگی گزاری ہے، دنیا کی باتیں کرنی گھنٹوں کرا لو، تو ایک دو دفعہ دعا مانگنے کے بعد ہم کہتے ہیں ختم ہوگی دعائیں. تو وہ دعا مانگتے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا مانگنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے پھر اللہ نے قرآن میں دعائیں سکھائیں. اینڈ بے تحاشا کام کیا ہے لوگوں نے. فونز پہ ایپس موجود ہیں. یہ مناجات مقبول ایک مشہور کتاب ہے، الحزب العظم از اے ویری فیمس بک، ٹھیک ہے، جو قرآنی مسنون دعائیں اور ادر جو سنت سے جو دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ دعائیں موجود ہیں اس میں. تو وہ دعائیں پڑھیں. اچھا، دعا پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو ادب بھی سمجھ آئے گا، نظر بھی آئے گا، اور اللہ عطا بھی کریں گے ضرور. سو بیلنس دیٹ آؤٹ. کچھ دعائیں وہ ہیں جو آپ اپنے حساب سے اپنی عادت کے مطابق اردو میں، انگلش میں مانگو گے، پنجابی میں مانگو گے. اینڈ کچھ وہ ہیں جو آپ قرآن سے مانگیں، جب جدھر دل کرتا ہے اللہ سے خوب مانگیں. اب ویری کوئکلی آخری چند چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مسجد الحرام میں خود کچھ ایسے مقامات ہیں جو کہ دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں. کچھ تو ان میں سے obvious ہیں، ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے افضل ہے اور جو سب سے بہترین ہے وہ کعبے کے اندر خود ہے، رائٹ، بیسیکلی ان سائڈ دا کعبہ. اینڈ دیٹ ناؤ از بائی دا وے سم تھنگ وچ از اے رائلٹی، رائٹ، کہ میرے آپ کے جیسے لوگ اللہ پہنچانا چاہیں تو کیوں نہیں پہنچا سکتے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے. بٹ ہاں، ان گیٹنگ ان سائڈ دا بلڈنگ آف کعبہ رائٹ ناؤ، اس کے اندر ایک مقام ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی ایسے سمجھیں کہ جب کعبہ جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا انیشیلی، تو پیپل ویل نو کہ وہ اس شیپ میں نہیں تھا جس میں آج ہے وہ. یعنی وہ بیکاز ابھی کعبہ اسکوائر نظر آتا، اٹ واز ریکٹینگولر. سو پرابلی دا ڈائمینشنز آف مائی فون از این ایسٹیمیٹ. اینڈ یہ کیوں اسکوائر فارم میں ہوا کہ جب قریش مکہ کے زمانے میں، جب اللہ کے نبی ہم سیرت میں پڑھتے ہیں 35 سال ان کی عمر تھی، تو ایک سیلاب سے وہ جب ڈسٹروائے ہو گیا تو دا قریش ڈیسائیڈڈ، ان میں بھی اتنا شعور تھا. یہ دیکھو اللہ کے طریقے ہوتے ہیں کہ ڈیسائیڈڈ کہ ہم صرف حلال اور طیب مال استعمال کریں گے اس کو بنانے میں. تو آپ سوچو پورے مکے کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا حلال اور طیب کہ وہ کعبے کو مکمل کر سکتے. They didn't have that money. تو اس لیے انہوں نے اس کو
تھوڑا سا چھوٹا کر دیا. اب اللہ وہ ہے نا جو ہر چیز میں سے خیر پیدا کرتے ہیں. اس سے خیر کیا پیدا ہوئی کہ وہ جو تقریباً کوئی 3 میٹر کا ایریا لوگ کہتے ہیں یا 2 صفیں کہتے ہیں وہ باہر رہ گئیں, ٹھیک ہے, جس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں. وہ جو یعنی کعبے کی ایک سائڈ پہ جو سیمی سرکل ہے, بائی دا وے دا سیمی سرکل از ناٹ دی انٹائر حتیم, دا سیمی سرکل از سو دیٹ فلو اسموتھ رہے, ٹھیک ہے. بس وہ جو انٹرنس پوائنٹ ہے نا حتیم کے اندر کا, اس کی پہلی 2 صفیں تقریباً آپ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے, وہ جگہ ہے جو کعبے کے اندر ہونی چاہیے تھی. اینڈ وہ اللہ نے میرے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے اس کو جو ہے نا رکھا ہوا ہے کہ ہم اگر کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو حتیم میں وہاں پڑھنا جو ہے وہ بیسیکلی از ٹینٹاماؤنٹ ٹو دا فیکٹ کہ آپ جیسے اس کا اجر ایسے ہے کہ جیسے کعبے کی طرف آپ پڑھ رہے ہو. اب آج کل جو سسٹم ہے, میں ابھی دیکھ رہا تھا کل, تو وہ وہاں لائنز لگ رہی ہیں ایک طرف سے, یعنی حجر اسود والی سائڈ سے حتیم جو خواتین کی لائن لگ رہی ہے, اور رکن یمانی سے مردوں کی لائن لگ رہی ہے, اور لمبی لائن ہے, کوئی میرے خیال سے 100 بندہ کھڑا ہوا ہے. تو آرام سے اس لائن میں پہلے تو ہوتا تھا نا بس گھس جاؤ اندر اور کسی کے اوپر چڑھ جاؤ, کچھ بھی کر لو. ابھی دیو آرگنائزڈ اٹ, ٹھیک ہے, تو اس لیے اندر خیر رش کم ہوتا ہے. تو وہ تھوڑا سا ریاض الجنہ میں جس طرح انہوں نے مینٹین کیا, تو یہاں انہوں نے وہ لائن لگا دی ہے. تو جب بھی آپ جائیں اور وقت ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں. ہاں اس چیز کا خیال رہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان یا فجر کے فوراً بعد نوافل کا پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس وقت آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے, وہاں ادا نہیں کر سکتے. ہاں آپ کو رش کم نظر آتا ہے, عصر کے بعد آپ چلے جاتے ہو تو جا کے آپ وہاں دعا مانگ لو, ٹھیک ہے. حتیم کے اندر کھڑے ہو کے دعا مانگنا بھی فضیلت کی بات ہے. کعبے کا لحاف ہے, اس کو پکڑ کے مانگ لو اللہ سے. میزاب رحمت بھی وہیں نیچے ہے, ٹھیک ہے, بلکہ وہ دوسری جگہ ہے. میزاب رحمت از بائی دا وے دا گولڈن سورٹ آف کیا کہیں گے اس کو, ایک پرنالا جو ہے جو پروٹروڈ کر رہا ہے بیسیکلی, جس سے چھت کا پانی جو ہے وہ نیچے گرتا ہے. تو یہاں بھی آپ سے جو ہے کھڑے ہو کے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو یہ بارش اگر ہو جائے, اللہ کرے کہ ہمیں اگلے چند دنوں میں بارش بھی نصیب ہو, تو آپ وہ پانی گرتا بھی دیکھیں گے, رائٹ. تو اس کے نیچے دعا مانگنا. تو حتیم ہوگی ایک جگہ ہوگی کعبے کے اندر, ایک جگہ ہو گئی میزاب رحمت, یہ 3 بتا دیں. ایک حجر اسود ہو گیا, ٹھیک ہے. ایک جو ہے اس کے ساتھ باب کعبہ ہو گیا, یعنی کعبے کا جو دروازہ ہے اس پہ کھڑے ہو کے یعنی اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اسی طرح ایک ملتزم ہو گیا. A lot of people don't know about the ملتزم. تو یہ میں because I think one of the most sacred places is the ملتزم. So ملتزم جو ہے I'll share a document with you جس میں سب تصویریں, احادیث, سب کچھ موجود ہے, جس طرح ہم پہلے مدینے میں ڈاکیومنٹس کرتے رہتے آپ سے شیئر, کہ حجر اسود سے لے کے باب کعبہ کے درمیان جو ہے ایک تھوڑا سا حصہ ہے, ٹھیک ہے, جس میں کعبے کی دیوار نظر بھی آ رہی ہے. تو اور وہاں جو ہے نا 2 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں, اتنی ہی جگہ ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں کھڑے ہو کے اور اس انداز میں دعا مانگتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دونوں ہاتھ ہیں آپ نے اس کعبے کی دیوار کو یوں لگائے ہوتے تھے ایز اف یو آر اسٹینڈنگ ود دا وال, ٹھیک ہے, اینڈ ان کا دایاں رخسار جو ہے وہ بیسیکلی لگ رہا ہوتا تھا اس کو, اینڈ اس انداز میں جسے کہتے ہیں نا ملتزم سے لپٹ کے دعا مانگا کرتے تھے. اینڈ دس از دا موسٹ سیکرڈ پلیس, سب سے زیادہ دعا قبول ہونے کا جو ہے نا یہ ادھر کی فضیلت آتی ہے. اینڈ اس لیے آپ کو وہاں رش ملے گا. نا اس پہ میں آپ کو بس یہ بات کہوں گا کہ دا ملتزم, دا حجر اسود, ایون دا باب کعبہ, یہ 3 جگہیں ہیں جہاں جانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, وچ مینس کہ بہت رش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ ایک نفلی, یہ ادھر جانا نفل ہے, گو کہ بہت افضل ہے. ایک نفلی عمل کرنے کے لیے کچھ حرام کرنا ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو بہت کچھ کرتے دیکھیں گے, دھکے دیتے دیکھیں گے, چیخیں مارتے دیکھیں گے, سب کچھ کرتے دیکھیں گے. ڈز ناٹ مین سب کر رہے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ نے جانا ہے یعنی اپنی وہ ہے, تو ایک ایسا موقع چننے کی کوشش کریں کہ ریلیٹیولی رش کم ہو, ٹھیک ہے. جب جا رہے ہیں آپ جا کے کھڑے ہو جاتے, دا ویمن شوڈ بی مور پرٹیکولر, ٹھیک ہے. اینڈ آپ جا رہے ہیں تو آپ جا کے, جو میں نے آپ کو ایک ٹپ بتائی کہ آپ ملتزم پہ کھڑے ہو گئے لائن پہ, آپ کے آگے 4 5 6 لوگ پہلے ہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو دھکے پڑیں گے لیفٹ رائٹ سے, آپ خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے وہاں تک, کسی کو تکلیف دیے بغیر مجھے پہنچا دے. کبھی آپ پہنچیں گے, کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نہ پہنچ سکیں, ہو سکتا ہے اچانک شرطا سب کو ہٹا دے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے خواتین آ جائیں. اب اگر آپ جاتے ہیں یہاں سے اسپیشلی جاتے ہیں مطاف میں, آگے خواتین کی لائن ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ آورز ہوتے ہیں. میں کل جب گیا تھا تو خواتین ہی خواتین تھی, بلکہ میں باب کعبہ پہ چلا گیا تو جب تک آئی گاٹ فری تو تب خواتین جا چکی تھی اس وقت تک. تو اف دیر آر ویمن ڈونٹ تھنک کہ کیونکہ اب میں حضرت تشریف لا چکا ہوں ادھر, ٹھیک ہے, تو خواتین کی کیا مجال ہے کہ وہ آگے ہوئی ہیں تو میں اب ساروں کو جو ہے نا 2 4 کو دھکے دوں گا, ایم بھی چھوٹی چھوٹی, اور میں پہنچ جاؤں گا. یہ حرام ہے, یہ ناجائز نہیں, یہ حرام ہے ایکچولی. تو آپ مت کریں, کسی اور وقت کر لیں, پیچھے کھڑے ہو کے دعا مانگیں, رائٹ. اسی طرح حجر اسود ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دیں گے, رائٹ, بٹ آپ کا کام کسی کو دھکا دینا, تکلیف دینا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اپنی صحت کو بھی دیکھ کر جاؤ. آپ میں سے کچھ جوان ہو, کچھ لوگوں کو اگر پتہ ہے, اف یو ہیو اے بیک پرابلم فار ایگزامپل,
think before you go, because your back will hurt like anything. کوئی ایک نہ ایک آپ کو ایسی ٹانگ مکہ ہاتھ پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ اس ایک موقع جگہ پہ پہنچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف پہنچا دیں کہ آپ اس کے بعد اگلے 6 دن عبادت سے رہ جائیں. تو یہ ساری چیزیں سوچ کے جانا. پھر اسی طرح اپنے فونز والیٹس یہ سب کچھ یا کہیں چھوڑ کے جائیں یا کسی بیگ میں ڈال کے جائیں, بیکاز نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. لوگوں کے بیگ پھٹ قمیضیں پھٹ جاتی ہیں ایٹ ٹائمس. دیٹس انفارچونیٹ, بٹ یہ چیزیں تو یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے سمجھو کہ یہ بھی ایک ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اس میں کیسے جو ہے معاملہ کرتے ہیں. تو دا حجر اسود, دا ملتزم اینڈ دا باب کعبہ, ان 3 جگہوں پر آپ اس چیز کا خیال رکھیں. اچھا بالکل اس کے فوراً بعد باب کعبہ کی دائیں طرف, ٹھیک ہے, آپ اگر دیکھیں اکثر لوگ ایکچولی وہاں دیکھتے ہیں, وہاں رش کم ہوتا ہے, آپ کو نظر آئے گا کہ کعبہ کے ساتھ نا ایک سلائڈنگ سی سرفیس ہے جو نیچے آ رہی ہے. تو وہاں کچھ براؤن سے کلر کے پتھر پڑے ہوئے ہیں. یہ بیسیکلی مصلی جبرائیل علیہ السلام, ٹھیک ہے, کہ یہ وہ جگہ ہے, اور وہ ایز اے مارک اس کو ابھی بھی رکھا ہوا ہے. ڈاکیومنٹ میں آپ کو نظر بھی آ جائے گا, پھر جب آپ وہاں جاؤ گے تصویر آپ کو سمجھ آ جائے گی, جہاں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی تھی, ٹھیک ہے. تو دیٹس اے سیکریٹ پلیس. اسی طرح دیر از اندر پلیس وچ از دا ویل آف زمزم, ادھر دعا مانگنا. جس وقت میں پہلے آیا تھا, when I was in my O levels, تو یہ جو زمزم کا کنواں تھا یہ مطاف میں مارک ہوا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو there was a surface outside, جس طرح بھی مقام ابراہیم بیچ میں ہے نا آپ کو نظر آتا ہے, اسی طرح زمزم کا کنواں بھی آپ کو نظر آتا تھا. not the actual well but the place was there. اب انہوں نے اس کو بالکل انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے. بٹ if you use an app, ہسلو ایک ایپ ہے ہسٹوریکل لوکیشنز والی, تو وہ آپ کو وہاں لائیو لوکیشن سے بتا دے گا کہ زمزم کا کنواں ایگزیکٹلی کس جگہ تھا. تو آپ وہاں کھڑے ہو کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. پھر مقام ابراہیم ڈیفینیٹلی از اے پلیس کہ آپ اس کو دیکھ کر وہ دعا مانگیں, بیکاز وہ پتھر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے when he was constructing the Kaaba. So that's another place, ٹھیک ہے. صفا اینڈ مروہ, ٹھیک ہے, دونوں بابرکت پہاڑ ہیں. تو عمرے کے دوران یا ویسے ایک دفعہ وہاں جا کے تسلی سے جو ہے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں دعا مانگ سکتے ہیں. بائی دا وے جنہوں نے, بیکاز مشورہ میں دے رہا تھا کہ صحیح جو ہے وہ فرسٹ فلور پہ کریں, تو صفا کا جو پہاڑ ہے اس کا دیر از اے لارجر پیس آف اٹ دیٹ از دیئر, اینڈ اس کو انہوں نے گلاس سے باؤنڈ کیا ہوا ہے. مروہ کا جو پہاڑ ہے ایکچولی وہ بالکل آلموسٹ فلیٹ ہے, اس کو کیمیکل لگا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور وہ انہوں نے اس سے باؤنڈ نہیں کیا ہوا, یعنی اس پر آپ یو کین ایکچولی اسٹینڈ آن واٹ ایور از لیفٹ آف مروہ. تو کوئی اگر ایک دفعہ ویسے ہی جانا چاہتا ہے, کیونکہ آپ کو وہ پہاڑ کی اتنا فیل نہیں ہوگا, اٹ فیلز لائک کیمیکل لائک سبسٹنس, اتنے سالوں سے جو ہے نا وہ ہے, تو آپ وہاں بھی تشریف لے جا سکتے ہیں. تو یہ کافی ساری جو ہے جگہ ہیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہوتا ہے. اب اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اینڈ اس سے ہمیں ایک حکمت سمجھ آتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کعبے کا یہ سٹرکچر ہے, تو ایک سائڈ پہ دروازہ ہے, باب کعبہ ہے جس کو آج ہم دیکھتے ہیں, تو جو اوریجنل سٹرکچر تھا کعبے کا اس دروازے کی بالکل بیک سائڈ پہ, ٹھیک ہے, یعنی رکن یمانی سے سے پہلے دوسرا دروازہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ ایکچولی آج آپ دروازہ دیکھتے ہیں بہت ریزڈ ہے, ایون جب یہ ڈیلیگیٹس کے لیے کھولتے ہیں اس کو تو پورا اسٹیئر کیس لگتا ہے وہ ہے. تو یہ قریش نے اپنے زمانے میں اس دروازے کو بعد میں ریز کیا تھا, بیکاز دے وانٹیڈ کہ عام لوگ نہ داخل ہو سکیں, اور وہ پھر آج تک جو ہے نا اسی طرح چیز چل رہی ہے. اینڈ پیپل وڈ انٹر فرام ون گیٹ اینڈ ایگزٹ فرام دی ادر, ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی فتح مکہ کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا نا ایک حدیث میں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہیڈ یور پیپل ناٹ ایکسیپٹیڈ اسلام ریسنٹلی آئی وڈ ہیو ری بلڈ دا کعبہ, ٹھیک ہے, کہ میں کعبے کو دوبارہ بنواتا اگر تمہارے لوگوں نے ابھی جو ہے نا جاہلیت سے وہ اسلام کی طرف نہ آئے ہوتے, اور میں کیا کرتا کہ میں اس کے پیچھے ایک دروازہ ایڈ کرواتا جو اوریجنل اس میں تھا, اور میں اس کی فاؤنڈیشنز کو ٹھیک کرواتا, ٹھیک ہے. بٹ عجیب اس حدیث سے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ وسلم کے اندر کتنی حکمت تھی کہ ہی انڈرسٹوڈ کہ اگر میں ابھی یہ کر دوں گا تو ان میں سے بہت سارے لوگوں سے قبول نہیں ہوگا. تو دا پروفٹ لیفٹ اٹ ایٹ دیٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ اللہ ہیڈ ولڈ اٹ ٹو بی, رائٹ. سو یہ جو ہے نا چند ایسے مقام ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت اگر انسان کو لے کے جائے تو ہمیں اس کی جو ہے نا بہت زیادہ وہ کرنی چاہیے. حجر اسود کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے, ترمذی کی روایت ہے کہ دا بلیک اسٹون کیم ڈاؤن فرام پیراڈائز, کہ جنت سے اتارا گیا, اینڈ اٹ واز وائٹر دین ملک, رائٹ, کہ بالکل سفید تھا. بٹ دا سنز آف دا سنز آف ایڈم ٹرنڈ اٹ بلیک, کہ یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے, اینڈ دس از وائی لوگوں کی ایک شوق ہوتا ہے کہ جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچائیں کہ دا پروفیٹ سیڈ بائی اللہ آن دا ڈے آف قیامت, ٹھیک ہے, کہ روز محشر کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول پریزنٹ دا حجر الاسود, ٹھیک ہے, کہ نہیں وہ پیش کیا جائے گا ان اے مینر دیٹ اٹس ول ہیو ٹو آئیز اینڈ اے ٹنگ, کہ اس کی اپنی آنکھیں اور زبان ہوگی, ٹو ٹیسٹیفائی دا ایمان آف آل دوز ہو کیسٹ اٹ, کہ جس نے اس کا بوسہ لیا وہ اس کے ایمان کی شہادت دے گا, رائٹ. تو یہ ایک سعادت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
اس سفر پہ یا کسی نہ کسی سفر پہ حجر اسود کو بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے، ٹھیک ہے، بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ پتہ ہے پری کووڈ خواتین کے لیے خصوصاً کبھی وہ اکثر ایسے کرتے تھے کہ اثر ابھی بھی شاید ہوتا ہو، ٹھیک ہے، عصر کی نماز سے پہلے ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا کہ دے وڈ ٹیل ایوری بڈی ٹو موو، اینڈ صرف جو خواتین رہ جاتے تھے ان کی لائن لگا دیتے تھے عصر سے پہلے لائن، تو وہ آرام سے ایک ایک کر کے، تو کہیں نہ موقع ہوتا ہے۔ اور یہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اب میں مثال دے دیتا ہوں، بیکاز یہ مہروز ہمارے ساتھ تھا، تو یہ 4 دن سے مدینے میں لگا ہوا تھا کہ بس میں نے پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے، پہلی میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور امام کے ساتھ پڑھنی ہے، ریاض الجنہ میں پڑھنی ہے۔ اچھا خیر میں تو ویسے ہی شاید کتنے ٹھنڈے ہو گئے آ کے بھی، اور پڑھ لی ایک دفعہ اور بوڑھے بھی ہو گئے، تو ماشاء اللہ ہی میڈ اٹ آن دا لاسٹ ڈے، ٹھیک ہے۔ اینڈ آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تعریف نہیں کر رہا کہ یہ شوق اور طلب کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریاض الجنہ میں حالت یہ ہے کہ سلاٹ آدھے گھنٹے کی، اس میں بھی وہ 5 منٹ بعد نکال دیتے ہیں۔ تو حضرت نے عربی جبہ خریدا، صافہ ڈالا، لگ بھی عربی رہے تھے بالکل، اور وہاں گئے تو انہوں نے اسٹریٹجی یہ استعمال کی کہ انہوں نے گوگل پہ انگلش میں لکھا کہ آئی وانٹ ٹو پرے ان دا فرسٹ ان دا فرسٹ صف بیہائنڈ دی امام۔ وہ عربی انہوں نے اس کی ٹرانسلیٹ کروائی اور جا کے کسی شرطے کو کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں شرطے کو یہ عربی لگا یا شرطے کو پیار آ گیا بچے پہ، تو اس نے کہا کہ جا کے بیٹھ جاؤ کونے میں۔ اینڈ آپ اللہ کی شان دیکھو کہ آئی تھنک ہی اسپینڈ اباؤٹ 2.5 hours اوور دیئر۔ تو رات 2 بجے سے اس کو فجر تک انہوں نے بیٹھنے کا موقع دیا، اس کے بعد اس نے فجر پہلی صف میں پڑھی اور آ گیا۔ سو وائی ایم آئی سیئنگ دس، الحمدللہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے معجزے آپ کے میرے ساتھ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کا یہاں آنا ہی معجزہ، ٹھیک ہے۔ سو لوگوں کو تکلیف پہنچا کے کوئی عبادت نہیں کرنی، اللہ سے مانگتے چلے جاؤ کہ اللہ اس جگہ پہ مجھے پہنچا دیں، ایسے پہنچا دیں کہ بس آپ کسی کو میں ہرٹ بھی نہ کروں، کوئی وہ بھی نہ ہو، اللہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ اور جو اللہ پہنچائیں گے پھر وہاں مانگو اللہ سے جتنا مانگنا چاہتے ہو، اینڈ اگر نہیں بھی پہنچ سکتے کوئی بات نہیں ہے، یعنی یہ کوئی کمی ہے کہ اللہ نے اور کہاں پہنچا دی ہے؟ تو ناشکری ہے نا کہ انسان کے نہیں میں حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکا۔ کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرنے آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ممکن ہے سب حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوں گے یا ملتزم جاتے ہوں گے؟ پر اللہ نے حج کے سفر دے دیا، اتنی بڑی سعادت ہے۔ سو یہ سارا سفر میرے دوستوں دعاؤں کے لیے ہے، اینڈ ہم دعا مانگنے والے اور سیکھنے والے بن جائیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگ سکتے ہیں ان دنوں میں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا مانگیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت سے جو ہے نا یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جب مانگ رہا ہوں تو پھر ایک ذمہ داری یہ سمجھیں کہ اکثر نا ہم دعائیں مانگتے ہیں بڑی بڑی جو ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، بیانوں میں سنی، کہیں سے ہمارے ذہن میں ہے، بٹ دین دیر از ون لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو سے، دیر از دس رسپانسبلٹی ٹو لیو اپ ٹو دیٹ دعا۔ ایک جو آپ نے فرق کرنا ہے نا، واٹ ایور یو آر آسکنگ فار، اینڈ کہیں نہ کہیں وہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص بار بار کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سنت پہ عمل کی توفیق دے، ایک شخص بار بار کہتا ہے کہ اللہ میرے بول کو میٹھا کر دے، میرے اخلاق کو ٹھیک کر دے۔ پھر ایک اس کے بعد ہوم ورک بھی تو کرنا ہے نا، اس سفر کے دوران ہی جو ہونا چاہیے کہ اچھا اگر میں اپنے اخلاق ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو کہیں کوئی ریئلائزیشن ہے نا کہ میرے اخلاق میں کوئی پرابلم ہے، وہ بھی تو کوئی وہ ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں میں سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ جبریل علیہ السلام آئیں گے اور مجھے مصلی جبریل پہ کھڑا کیا جائے گا۔ وہ ایسے ہوگا کہ مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں شمائل کی کتابیں پڑھنی ہیں، مجھے اساتذہ علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے، یا مجھے سیرت پڑھنی ہے، اور مجھے اپنے اندر وہ شوق پیدا کرنا ہے۔ تو دیٹس دا ہارڈ پارٹ۔ اللہ تو دعا سن لیتے ہیں، توفیق بھی دے دیتے ہیں، اپنے گھر بھی بلا لیتے ہیں، ہمارے دل کو بھی نرم کرتے ہیں، بٹ ریالٹی یہ کہ ہمیں جیسے ہی دنیا کا ایکسیسو صحبت ملتی ہے ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جس کو اللہ جتنی اپرچونٹی دے رہے ہیں اس سے پھر سوال بھی اتنا سخت کیا جا سکتا ہے، اس سے سوال بھی اتنا سخت کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اور میں اللہ کے گھر آ گئے، اللہ کے نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اتنی رحمت کو محسوس کر کے اب غفلت کریں گے، گناہ کریں گے، کمپیئر ٹو دیٹ پرسن کہ جس کو شاید دین کا پتہ ہی نہیں ہے صحیح سے۔ تو ایک یہ بڑی عجیب نازک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ جو ہے ہم جتنے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں، اسی لیے دے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بدلنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عمل کی توفیق دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔